السلام علیکم دہم جماعت، امید ہے بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے اسم مصدر کی اقسام۔ پچھلے لیسن میں ہم نے اسم مصدر، اسم مشتق اور اسم جامد پڑھا تھا۔ آج ہم اسم مصدر کی اقسام پڑھیں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے لیسن میں بھی بتایا تھا کہ اسم مصدر وہ اسم ہے جو خود کسی اسم سے نہیں بنتا، لیکن اس سے بہت سے اسم اور فعل بنتے ہیں، جیسے کہ لکھنا سے لکھنے والا اور پڑھنا سے پڑھنے والا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کی آگے سے جو ٹائپس ہیں، اقسام ہیں بچوں، وہ ہیں مصدر مفرد، مصدر مرکب، مصدر لازم اور مصدر متعدی۔ اب مصدر مفرد جو ہے بچوں، یہ ہے وہ اسم جو شروع ہی سے مصدر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے معنوں میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسم مصدر ہی ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے اسم مصدر کی تعریف پڑھی ہے، تو دوسرے معنوں میں یہ اسم مصدر ہی ہے جو شروع ہی سے مصدر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے آنا، جانا، پڑھنا، لکھنا، کہنا وغیرہ، ٹھیک ہے بچوں۔ جیسے نون الف نا کے الفاظ پہلے ہم نے اسم مصدر کی تعریف میں پڑھے ہیں، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا وغیرہ۔ اب مصدر مرکب کی طرف آئیں گے تو آپ کو مصدر مفرد اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ مصدر مرکب ہے وہ اسم جو کسی مصدر کے شروع میں کوئی لفظ لگا کر دوسرا مصدر بنا لیتے ہیں، جیسے کہ آنا سے پہلے اگر ہم لکھ دیں کہ آنا، یعنی کہ آنا، الٹی وغیرہ آنا، اور جانا سے پہلے اگر ہم لکھ دیں بہک جانا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پڑھنا سے پہلے ہم لکھ دیں کلمہ پڑھنا، تو وہ الفاظ جن سے پہلے ہم دوسرا کوئی لفظ لگا کر دوسرا مصدر بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آخر میں یہی الفاظ آئیں گے آنا، جانا، پڑھنا، لکھنا وغیرہ، تو اس کو ہم کہیں گے مصدر مرکب۔ بچوں، اسم مصدر کی تیسری قسم ہے مصدر لازم۔ یہ وہ مصدر ہے بچوں جس سے بنے ہوئے تمام افعال لازم ہوں گے، اور یہ مصدر اپنے فاعل کو چاہے گا مطلب کہ اس کے لیے یہ ایسے افعال ہیں جس کے لیے فاعل کا ہونا بہت ضروری ہے، جیسے آنا، جانا، چلنا، دوڑنا، ہنسنا، رونا، بھاگنا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں مصدر متعدی کی طرف۔ مصدر لازم سے مصدر متعدی بنایا جا سکتا ہے، اور جیسے کہ کھانا سے ہم کھلانا کر دیں گے، پینا سے پلانا کر دیں گے، دوڑنا سے دوڑانا کر دیں گے۔ تو ان الفاظ سے مصدر لازم سے جو افعال بنیں گے وہ مصدر متعدی کہلائیں گے، لیکن ان کی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے مفعول کو چاہتے ہیں، کیونکہ جب ہم نے دوڑنا کے لیے تو فاعل لازمی ہوگا نا۔ فاعل وہ اسم جو کام کرے، ٹھیک ہے، اور مفعول جس پر کام کیا جائے۔ تو مصدر متعدی میں جو فعل ہیں وہ اپنے مفعول کو چاہیں گے۔ ان الفاظ سے ہمیں پتہ چلے گا، جیسے اچھلنا سے اچھالنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ مصدر متعدی ہوں گے۔ لکھنا، پڑھنا، کھانا، پینا بھی متعدی ہی کہلائیں گے۔ اور ان کو بچوں بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ مصدر لازم کی نا سے پہلے الف لگا دینے سے مصدر متعدی بن جاتا ہے۔ جیسے چلنا سے ہم نے لام کے ساتھ الف لگا دیا تو چلانا، یعنی آخر والا جو نون الف نا ہے، اس سے پہلے جو بھی الفاظ ہوگا اس کے ساتھ اگر ہم الف لگا دیں گے، جیسے اچھلنا سے ہم نے نون الف نا سے پہلے ہم نے الف لگا دیا چھ کے ساتھ اچھالنا، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ مصدر متعدی بن جائیں گے۔ مصدر لازم کے دوسرے حرف کے بعد الف لگا دینے سے مصدر متعدی بن جاتا ہے، جیسے اچھلنا سے اچھالنا مصدر متعدی بن جاتا ہے۔ اسی طرح مصدر لازم کے دوسرے حرف کے بعد چھوٹی یہ لگا دینے سے مصدر متعدی بن جاتا ہے، جیسے سمٹنا سے سمیٹنا، سکڑنا سے سکیڑنا وغیرہ۔ بچوں، اسم مشتق ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی جو خود تو مصدر سے بنتا ہے لیکن پھر اس سے دوسرا کوئی اسم نہیں بن سکتا، جیسے لکھنا سے لکھنے والا، لکھنے والی، یا لکھا ہوا، لکھتا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ لیکن آج ہم اس کی اقسام پڑھیں گے۔ ہم نے مصدر کی اقسام پڑھ لی ہیں جو کہ 4 ہیں: مصدر مفرد، مرکب، لازم اور مصدر متعدی۔ بچوں، ہم اسم مشتق پڑھ چکے ہیں پچھلے لیسن میں۔ آج ہم نے اسم مصدر کی اقسام پڑھی ہیں، اور اسم مشتق کی قسمیں جو کہ 5 ہیں: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم حالیہ، اسم مصدر
اور اسم معاوضہ۔ آج ہم اسم فاعل اور اس کی قسمیں پڑھیں گے۔ تو دیکھتے ہیں اسم فاعل کیا ہے۔ یہ وہ اسم مشتق ہے جو کسی فاعل کو ظاہر کرے، جیسے وسیم لکھنے والا، مقیم پڑھنے والا۔ ان میں وسیم اور مقیم فاعل نہیں ہیں، بلکہ لکھنے والا اور پڑھنے والا اپنے ساتھ فاعل رکھتے ہیں، تو یہ ظاہر کریں گے اسم فاعل۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی ہے نا؟ جیسے کہ یہ دیکھیں مقیم پڑھنے والا میں ان میں وسیم کو لکھنے والا اور مقیم کو پڑھنے والا کہہ کر دونوں کا فاعل ہونا ظاہر کر لیا گیا ہے، اس لیے لکھنے والا اور پڑھنے والا اسم فاعل کہلاتے ہیں۔ اب اسم فاعل کی دو اقسام ہے، ایک ہے فاعل قیاسی، ایک ہے فاعل سماعی۔ فاعل قیاسی بچوں وہ اسم ہے جو قاعدے کے مطابق بنائی جائے، اور اسم فاعل سماعی وہ ہے جو بغیر قاعدے کے وہاں کے لوگ بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو اس کا ریفرنس سمجھاتی ہوں۔ دیکھیں فاعل قیاسی جو قاعدے اور قوانین کے مطابق بنائی جائے، جیسے لکھنے والا، پڑھنے والا، یہ ہم نے مصدر سے بنایا ہے نا، اس کو فاعل قیاسی بناتے ہیں۔ ان کے بنانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ مصدر کے آخر سے الف ہٹا کر مذکر کے لیے بڑی یہ والا اور مؤنث کے لیے چھوٹی یہ والی لگا دی، جس طرح ہم نے پڑھنا سے پڑھنے والا اور لکھنا سے لکھنے والی یا لکھنے والا بنا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم کہیں گے فاعل قیاسی۔ ٹھیک ہے بچوں، لیکن فاعل سماعی جو ہے یہ وہاں کے مقامی لوگ ہی بنا لیتے ہیں، جیسے کہ مختلف آپ نام دیکھ لیں، جیسے لکڑہارا، رکھوالا، حلوائی، دھوبی۔ اب یہ وہ بچوں اسم فاعل ہیں جو اپنے کام میں ہی، اپنے نام میں ہی اپنا فاعل ہونا بھی ظاہر کرتے ہیں اور اپنا فعل بھی ظاہر کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بچوں؟ یعنی فاعل جو قیاسی ہے وہ قاعدے کے مطابق بنایا جاتا ہے مصدر سے، لیکن فاعل سماعی جو ہے وہ مقامی لوگ ان اسماء کو مشہور کر دیتے ہیں، یعنی جو بھی شخص کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ اسی کام سے مشہور ہو جاتا ہے، اور وہ جو اس کا نام ہوتا ہے اس کے پیشے کی پہچان بن جاتا ہے۔ جیسے کپڑے دھونے والا دھوبی ہو گیا، لکڑی کا کام کرنے والا لکڑہارا ہو گیا، اور جوتیاں بنانے والا موچی ہو گیا، جواہرات کا کام کرنے والا جوہری ہو گیا۔ یہ اپنے نام میں ہی ہمیں اپنی پہچان بتا دیتے ہیں، ان کو اسم فاعل سماعی کہتے ہیں۔ بچوں کچھ فارسی اور جو فارسی کے اسم بھی اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے راہبر، رہنما، سرمایہ دار، کتب فروش، خیر خواہ، باغبان، توپچی، طلبگار، باشندہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح دانشور، جادوگر، گھڑی ساز، خدمتگار، پرہیزگار، یہ عربی کے اسم فاعل ہیں۔ کچھ ایسے بیٹے الفاظ جو فارسی اور عربی سے لیے گئے ہیں وہ بھی ان میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی اسم فاعل قیاسی میں۔ اب میں نے آپ کو سمجھایا کہ فاعل کی اسم فاعل جو کہ اسم مشتق کی پہلی قسم ہے، اس کی دو اقسام ہے، فاعل قیاسی اور اسم فاعل سماعی۔ فاعل قیاسی جو قاعدے کے مطابق بنایا جائے، اور اسم فاعل سماعی جو وہاں کے مقامی لوگ ان کے کاروبار کو دیکھ کر یا ان کے کام کو دیکھ کر ان کا ایک مخصوص نام ان کا مشہور ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان کے دونوں کے آپ نے اس کو بھی سمجھ لیا ہے فرق کو، اور یہ بھی سمجھ لیا کہ کچھ فارسی اور عربی کے الفاظ بھی اسم فاعل سماعی میں آتے ہیں۔ فاعل کے وزن پر آنے والے عربی کے اسم فاعل اردو میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ خادم، حاکم، عادل، رازق، خالق۔ ٹھیک ہے، اس طرح ملازم، محافظ، مجاہد، مسافر، مناظر، اور اسی طرح مؤنث محسن، معجد، مشفق۔ بچوں آج کا لیسن مکمل ہوا، آپ نے صفحہ نمبر 4 اور 5 کو اچھے سے دہرانا ہے، جتنی اس کی دہرائی اچھی ہوگی اتنا ہی یہ ذہن نشین ہوگا۔ شکریہ بچوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔